ارے او کل موئی، کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے منحوس شکل لے کر مت آیا کرو۔ سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی ہے اور کام کرتے ہوئے جیسے جان نکلتی ہے اس کی۔ یہ نصرت بیگم کی وہ کرخت اور زہریلی آواز تھی جو اب ایمان کا مقدر بن چکی تھی۔ 12 سال کی عمر میں جب سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھا تھا تو ماموں سے اپنی پناہ میں لے آئے تھے۔ تب اسے لگا تھا کہ شاید یتیمی کا زخم بھر جائے گا، کیونکہ ماموں کی شفقت نے اسے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس گھر میں بوجھ ہے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماموں کی اچانک وفات کے ساتھ ہی جیسے اس گھر کی فضاؤں نے بھی اپنا رنگ بدل لیا۔ وہ گھر جو کل تک اس کا اپنا تھا اب ایک قید خانے میں بدل چکا تھا۔ ممانی، نصرت بیگم اور ان کے 4 بچوں کے لیے اب وہ محض ایک نوکرانی تھی جس کا کام صبح سے رات تک ان کی خدمت کرنا اور بدلے میں تانے اور مار پیٹ سہنا تھا۔ 17 سالہ ایمان اب اپنے وجود سے ہی ڈرنے لگی تھی۔ اس کے معصوم ہاتھوں پر برتن مانجنے اور کپڑے دھونے سے گٹھے پڑ چکے تھے۔ ماموں کی بیٹیاں جو اس کی عمر تک تھیں اسے اپنے پرانے اترے ہوئے کپڑے ایسے پھینک کر دیتی جیسے کسی بھکاری کو خیرات دے رہی ہوں۔ ایمان اکثر راتوں کو چھپ کر روتی اور اپنے ماموں کو یاد کرتے کہ کاش وہ زندہ ہوتے تو اپنی بھانجی کو یہ تذلیل نہ دیکھتے۔ آج بھی ممانی نے اسے چھوٹی سی غلطی پر بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور رات کا کھانا بند کر دیا تھا۔ بھوک سے اس کی انتڑیاں قلقلہ پڑ رہی تھیں، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچن میں جا کر کچھ مانگ سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی یہی ہے، ذلت و رسوائی اور کبھی نہ ختم ہونے والی غلامی، اور وہ اپنے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑی اپنی قسمت کو ہی کوس رہی تھی، جبکہ گھر کے باقی کمروں سے قہقہوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس کے یتیم ہونے کا احساس مزید گہرا کر رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی نما گھر میں ہو کا عالم تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، جیسے کبھی کبھار باہر بھونکنے والے کتوں کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ اس خاموشی میں مین گیٹ کھلا اور ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ یہ ذہن انصاری تھا جو 5 سال بعد لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تھا۔ گھر والوں کو سرپرائز دینے کی نیت سے اس نے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ سب سو چکے تھے، اسی لیے وہ دبے پاؤں اپنے کمرے میں سامان رکھ کر فریش ہوا۔ سفر کی تھکان کے ساتھ ساتھ اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ وہ موبائل کی ٹارچ جلا کر کچن کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے کچن کا دروازہ کھول کر لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کچن کے کونے میں فرش پر دبک کر بیٹھی ایک لڑکی جو باسی روٹی کا ٹکڑا جلدی جلدی حلق میں اتار رہی تھی، روشنی ہوتے ہی ہڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ذہن حیرت سے اس کے وجود کو دیکھتا رہا۔ میلے کچیلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر نیل کے واضح نشانات۔ کیا یہ وہی ایمان تھی، پھپھو کی بیٹی؟ لندن کی رنگینیوں میں وہ تقریباً بھول ہی چکا تھا کہ اس کے گھر میں ایک یتیم کزن بھی رہتی ہے، مگر یہ حالت۔ ایمان کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا چھپانے کی کوشش کی، جیسے کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ ذہن آہستہ سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور حیرت تھی۔ ایمان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، مگر ایمان نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے، جیسے وہ مار سے بچنا چاہ رہی ہو۔ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ اور تم یہاں نیچے فرش پر کیوں ہو؟ ذہن ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کی نظر ایمان کے بازو پر پڑی، جہاں جلنے کا ایک تازہ نشان تھا۔ وہ جیسے اس کے قریب ہوا اور جھک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تاکہ اسے تسلی دے۔ ایمان کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، ایک غیر مرد کو اپنے اتنا قریب پا کر اور ممانی کی مار کے خوف سے وہیں لڑکھڑا کر ایک طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ذہن گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ لڑکی کا وجود بخار سے تپ رہا تھا اور وہ بہت ہی کمزور لگ رہی تھی۔ ذہن کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اسے وہیں فرش پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی اس وقت گھر میں شور مچا کر سب کو جگانا مناسب تھا، کیونکہ وہ ابھی تک صورتحال کو ہی پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے بے ہوش ایمان کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ وہ اسے پھول کی طرح ہلکی محسوس ہوئی۔ وہ اسے لے کر اوپر اپنے کمرے میں آیا اور اسے نرمی سے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے ایمان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ گہری نیند اور بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ ذہن نے اس پر کمبل اڑھایا اور خود صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات کلبلا رہے تھے کہ آخر اس کی غیر موجودگی میں اس گھر میں کیا ہوتا رہا ہے۔
تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی تو ایمان کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نرم گدے اور ایئر کنڈیشن کمرے کا ماحول دیکھ کر اسے ایک لمحے کو لگا کہ وہ شاید خواب دیکھ رہی ہے، مگر پھر سامنے دیوار پر لگی زین کی تصویر اور صوفے پر سوئے ہوئے زین کو دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ رات کا واقعہ اسے یاد آیا اور اس کے آسان خطا ہو گئے۔ اگر مومانی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ بیڈ سے اتری اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بھاگی۔ زین ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور باہر نکلی، مگر قسمت اس بار بھی اس کے خلاف تھی۔ جیسے وہ زین کے کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آئی، سامنے سے زین کی چھوٹی بہن سمرا ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر آ رہی تھی۔ ایمان کو زین کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر سمرا کی آنکھیں حیرت اور بدگمانی سے پھیل گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور اسے وہ ہتھیار مل گیا جس کی مدد سے وہ ایمان کو گھر سے نکلوا سکتی تھی۔ ایمان کی آنکھیں ہلدی کی طرح زرد پڑ گئیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو اس کی بچی کچی زندگی کو بھی تنکوں کی طرح بکھیر دے گا۔ سمرا نے اسے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور تیزی سے مومانی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ایمان وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنی بربادی کا نقارہ بجتا ہوا صاف سنائی دے رہا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ زین ناشتہ کر کے اور گھر والوں سے مل کر اپنے کچھ پرانے دوستوں سے ملنے باہر جا چکا تھا۔ نصرت بیگم نے زین کی موجودگی میں تو لب سی رکھے تھے اور بڑی مہارت سے اپنے اندر کے ابلتے ہوئے لاوے کو چھپا لیا تھا، مگر جیسے ہی زین کی گاڑی کا ہارن گیٹ سے باہر سنائی دیا، حویلی کا ماحول یکدم تبدیل ہو گیا۔ سمرا نے جو آگ لگائی تھی اب اس کے بھڑکنے کا وقت آ چکا تھا۔ ایمان جو اپنے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، دروازہ دھڑ سے کھلا اور نصرت بیگم کسی قہر کی طرح نازل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے ناچ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایمان اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی بولتی، نصرت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے آئیں۔ تو یہ گل کھلا رہی تھی تو میری پیٹھ کے پیچھے میرے ہی بیٹے پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ میں نے تجھے اس لیے پالا کہ تو میرے گھر کی عزت کو تار تار کر دے۔ نصرت بیگم کی یہ آواز اتنی بلند اور کرخت تھی کہ گھر کے در و دیوار ہی لرز اٹھے۔ ایمان نے تڑپ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں مومانی جان، خدا کی قسم میں غلط نہیں ہوں، وہ تو بس میں ڈر گئی تھی۔ اور زین بھائی، ابھی اس نے زین کا نام ہی لیا تھا کہ نصرت بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا جس سے اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ خبردار، جو میرے بیٹے کا نام اپنی گندی زبان سے لیا تو تم جیسی کمزاد لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ امیر لڑکا دیکھا نہیں اور جال میں پھنسانا شروع کر دیا، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ مجھے تمہاری منحوس شکل دوبارہ نظر نہ آئے۔ یہ محض دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک فیصلہ تھا۔ نصرت بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر ایسے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دہلیز کے باہر جا گری۔ اس کے ساتھ ہی لوہے کا بھاری گیٹ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ ایمان نے بند دروازے کو پیٹا، روئی، گڑ گڑائی، ماموں کا واسطہ دیا، مگر اندر پتھر کے بت موجود تھے جن پر اس کی آہو بکا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوپہر کی کڑی دھوپ میں وہ ننگے پاؤں سڑک پر چل پڑی۔ آنسوؤں کی دھند کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دنیا اس کی تاریک ہو چکی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ بس قدم اٹھ رہے تھے، اچانک ایک تیز رفتار گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے سامنے آئی۔ ڈرائیور نے بریک لگانے کی کوشش کی، ٹائروں کی چنگھاڑ سنائی دی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایمان ایک سوکھے پتے کی طرح ہوا میں اچھلی اور پھر سڑک پر گر کر ساکت ہو گئی۔ ہسپتال کی سفید دیواروں اور فنائل کی بو نے اس کے ہوش میں آنے کا استقبال کیا۔ سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور پورا جسم جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ ایمان نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ اس کے سرہانے ایک ادھیڑ عمر لیکن باوقار خاتون بیٹھی تھی جن کے چہرے پر پریشانی اور شفقت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ شائستہ جبیں تھی، شہر کی ایک نامور سوشل ورکر اور بے پناہ دولت کی مالکن، مگر قدرت نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ہوش آ گیا تمہیں بیٹا؟ شائستہ بیگم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی
کہ ایمان جو برسوں سے دھتکاری جا رہی تھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا دامن تو پہلے ہی آنسوؤں سے تر تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ جب ایمان کچھ پرسکون ہوئی تو شائستہ بیگم نے اصرار پر اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی کہانی بیان کر دی۔ یتیمی کے دکھ سے لے کر ممانی کے ظلم اور گھر سے نکالے جانے تک اس نے سب کچھ اگل دیا۔ شائستہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ خود اولاد کی ترستی ہوئی تھی اور وہاں ایک بھری پوری فیملی نے ایک یتیم بچی کو سڑک پر پھینک دیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ایک ایسا فیصلہ جو ان دونوں کی زندگی بدلنے والا تھا۔ بس بیٹا، آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہو۔ اللہ نے مجھ سے میری اولاد کی امید چھین لی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ مجھے تمہاری ماں بنا سکے۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔ وہ گھر تمہارا ماضی تھا جسے تم ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب ایک نئی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایمان بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر شائستہ بیگم کی آنکھوں میں موجود سچائی نے اسے یقین دلا دیا کہ اس کی آزمائش کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اس حادثے نے اس کی ٹانگ تو زخمی کر دی مگر اس کی قسمت کا بند دروازہ کھول دیا تھا۔ وقت کے پرندے کے پر بہت تیز ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ یہ 2 سال ایمان کی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے تھے۔ شائستہ بیگم کے عالی شان بنگلے کے خوبصورت کمرے میں کھڑی وہ لڑکی کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی دبو اور ہر وقت نظریں جھکا کر رکھنے والی ایمان اب کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی جگہ ایک پورا اعتماد، خوش لباس اور ماڈرن لڑکی نے لے لی تھی۔ شائستہ بیگم نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دولت کی ریل پیل اور بہترین تعلیمی اداروں نے اس کے اندر چھپی صلاحیتوں کو نکھار دیا تھا۔ اس نے نہ صرف بہترین گریڈز میں وہ لیول کلیئر کر لیا بلکہ اب وہ اے لیول کے آخری سال میں تھی۔ اس کا لہجہ، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور اس کی سوچ سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اپنی بات آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر کہنا جانتی تھی۔ شائستہ بیگم اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ آج جب ایمان کالج جانے کے لیے تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو اس نے جینز اور کرتے کے ساتھ سٹائلش سکارف لے رکھا تھا۔ میری شہزادی ماشاءاللہ۔ شائستہ بیگم نے اسے دیکھ کر صدقہ اتارا تو ایمان مسکرا کر ان کے گلے لگ گئی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ماما، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں سڑکوں کی خاک جان رہی ہوتی۔ ایمان کی آواز میں تشکر تھا مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کہیں نہ کہیں ماضی کا وہ زخم اب بھی تازہ تھا۔ وہ زین انصاری اور اس کے گھر والوں کو بھولی نہیں تھی۔ یہ تبدیلی، یہ ماڈرن لائف سٹائل اور یہ تعلیم صرف اس کی ضرورت نہیں تھی بلکہ یہ اس کا ہتھیار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا کمزوروں کو کچل دیتی ہے اور اب وہ کمزور نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ اب اتنی مضبوط بننا چاہتی تھی کہ کوئی دوبارہ اسے یتیم اور بے سہارا کہہ کر دھتکار نہ سکے۔ شائستہ بیگم اسے گاڑی تک چھوڑنے آئیں۔ جیسے ہی ایمان اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی تو اس نے گہری سانس لی۔ وہ اب ماضی کی راکھ سے اٹھ کر ایک چنگاری بن چکی تھی جو وقت آنے پر شعلہ بھی بن سکتی تھی۔ زندگی بھی دھوپ چھاؤں کا کیسا عجیب کھیل ہے۔ انسان اپنی سکھ کی چھاؤں میں سستانے کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ دکھ کی تپتی دھوپ اسے دوبارہ جھلسانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ شائستہ بیگم نے ایمان کو وہ سب کچھ دیا تھا جس کا خواب دیکھنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ مامتا، دولت، عزت اور اعتماد، مگر یہ خوشیاں شاید پانی کے بلبلے کی طرح تھیں۔ 2 سال کا یہ حسین خواب اس وقت کرچی کرچی ہو گیا جب شائستہ بیگم کو کینسر جیسے موذی مرض نے آ لیا۔ ایمان نے اپنی ماما کی زندگی بچانے کے لیے دولت پانی کی طرح بہا دی۔ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز اور اسپتالوں کے چکر لگائے مگر موت اٹل ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہ منحوس رات ایمان کبھی نہیں بھول سکتے تھے جب شائستہ بیگم نے آخری ہچکی لیتے ہوئے اپنی وصیت اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ میری بچی، میں تمہیں پھر سے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں مگر تم کمزور نہیں ہو۔ یہ ساری جائیداد، یہ بزنس اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ خود کو بکھرنے مت دینا۔ شائستہ بیگم کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور ایمان کے سر سے دوسری بار ماں کا سایہ اٹھ گیا۔
وہ جنازے پر پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی، نہ آنکھ میں آنسو تھا نہ لبوں پر شکوہ، بس ایک ویرانی تھی جس نے اس کے دل کو بنجر کر دیا تھا۔ بزنس مینیجر نے تمام قانونی کارروائی مکمل کی اور شائستہ بیگم کی وصیت کے مطابق ایمان جب قانونی طور پر ان کی وارث تھی اس کے نام سب کچھ منتقل کر دیا۔ پاکستان کی گلیاں اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، یہاں کا ہر منظر اسے اپنے ماضی کے زخم کو ریتتا محسوس ہوتا تھا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں شائستہ کے ادھورے خواب اور بزنس کو سنبھالنے کے لیے لندن جائے گی اور وہیں سے بزنس مینجمنٹ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرے گی۔ لندن کا سفر اس کے لیے ایک فرار بھی تھا اور ایک نئی جنگ کا آغاز بھی۔ وہاں کی مصروف اور تیز رفتار زندگی میں اس نے خود کو اتنا مشغول کر لیا کہ اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ یونیورسٹی اور بزنس کے معاملات نے اسے ایمان حیدر سے ایک سخت گیر بزنس وومن بنا دیا تھا۔ یہاں اس کے نئے دوست بنے جن میں اینڈریو سر فہرست تھا، ایک خوش مزاج اور مخلص انگریز دوست جس نے ایمان کی اجنبیت کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، مگر ایمان کے دل کے گرد جو حصار تھا اسے کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ بظاہر محفلوں کی جان تھی مگر اندر سے وہ آج بھی وہی ڈری سہمی لڑکی تھی جو سڑک پر رو رہی تھی۔ لندن کی سرد شام تھی اور شہر کی ایک معروف ہوٹل کا ہال برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلبہ کے اعزاز میں دیا گیا ایک شاندار عشائیہ اور بزنس کمیونٹی کی مشترکہ تقریب تھی، جہاں شہر کے نامور لوگ موجود تھے۔ ہال میں دھیما دھیما میوزک چل رہا تھا اور ہر طرف کہکہوں کی گونج تھی۔ ایمان آج ایک سیاہ رنگ کے جدید مگر باوقار لباس میں ملبوس تھے۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی چمک تھی اور وہ اینڈریو اور دیگر دوستوں کے ساتھ کھڑی کسی بزنس ڈیل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اسی ہال کے دوسرے کونے میں زین انصاری ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ ایک صحرا نورد کی طرح بھٹک رہا تھا۔ اس رات کے باسوں سے سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ ممانی کے ظلم اور اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے ایمان کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پاکستان کا کونا کونا چھان مارنے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ ایمان شاید ملک ہی چھوڑ چکی ہے تو وہ مایوس ہو گیا، مگر تلاش ترک نہیں کی تھی۔ آج وہ یہاں ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں موجود تھا مگر اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر ہال کے وسط میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کا قد، کاٹ، بالوں کا انداز سب کچھ اتنا شناسا سا تھا کہ ذہن کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا۔ نہیں زین، یہ تمہارا وہم ہے۔ وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی لندن کے اس ہائی پروفائل پارٹی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے خود کو سمجھایا، مگر تبھی وہ لڑکی مڑی اور اس کی ہنسی کی آواز زین کے کانوں سے ٹکرائی۔ زین کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ چہرہ گو کے میک اپ کی تہوں اور اعتماد کے نقابوں سے بدل دیا تھا۔ آنکھوں میں وہ پرانی معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک کاٹ تھی، مگر زین انصاری کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ وہی تھی اس کی پھپھو کی بیٹی، وہ ایمان جسے اس نے 5 سال پہلے کھو دیا تھا۔ زین کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وقت کا پہیہ جیسے تھم سا گیا، ارد گرد کا شور اس کے لیے مدھم سا پڑ گیا تھا۔ بس سامنے کھڑی وہ لڑکی تھی جو اب کسی اور ہی دنیا کی باسی لگ رہی تھی۔ زین اپنے قدموں پر قابو پاتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں سے ٹکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے قریب جا رہا تھا اس کا یقین پختہ ہو رہا تھا۔ ایمان جو اینڈریو کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، اچانک اسے اپنے اوپر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے زین انصاری کھڑا تھا، وہی زین جس کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایمان کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کے اندر کا آتش فشاں پھٹنے کو تیار تھا۔ ماضی کے وہ تمام تلخ مناظر، ممانی کے تھپڑ، گھر سے نکلنا اور زین کا وہ رات کو اسے کمرے میں لے جانا، سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ مگر اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو پتھر جیسا سخت کر لیا تھا اور نظروں میں اجنبیت کا تاثر لے آئی۔ زین نے کپ کپاتے لہجے میں اس کا نام پکارا، ایمان، تم یہاں؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتا رہا،
زین کی آواز میں شدت و جذبات سے لرزش تھے، مگر ایمان نے اپروچ کہا کر اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی دیوانہ ہو۔ ایکسکیوز می؟ ایمان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ آپ شاید مجھے کسی اور سے ملا رہے ہیں مسٹر۔ میں ایمان انصاری نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کو جانتی ہوں۔ اس نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ زین ہکا بکا رہ گیا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں اپنی ایمان کو نہیں پہچان سکتا کیا؟ دیکھو مجھے معاف کر دو، وہ جو کچھ ہوا۔ زین نے بےتاب ہو کر آگے بڑھنا چاہا تو ایمان نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور نفرت سے اسے گھورا۔ اپنی حد میں رہیں، میں نے کہا نا کہ میں آپ کو نہیں جانتی۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اینڈریو کا بازو تھاما اور وہاں سے مڑ گئی۔ زین تو وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ یہ اس کے لیے دوسرا بڑا شوق تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتی تھی آج اسے پہچاننے سے انکاری تھی۔ ادھر ایمان پارٹی سے نکل کر سیدھا اپنے اپارٹمنٹ پہنچے۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کا مصنوعی خول اتر گیا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اندر انتقام اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھتے تھے۔ کیوں آئے ہو تم واپس زین انصاری؟ کیوں؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم میرے مجرم ہو، تمہاری وجہ سے میں نے وہ سب سہا جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں پہچانوں؟ ہرگز نہیں۔ میرے لیے تم اور تمہارا وہ خاندان اسی دن مر گیا تھا جس دن مجھے کچرے کی طرح گھر سے باہر پھینکا گیا تھا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ اب ایک عزم بھی تھا، نفرت کا عزم۔ بس بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل۔ دروازہ کھولو ایمان ورنہ میں توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ صبح کے پرسکون ماحول میں ڈور بیل کی مسلسل اور کرخت آواز کے ساتھ زین انصاری کی گونجتی ہوئی دھاڑ نے ایمان کے اعصاب میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ وہ بھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور بالوں میں برش کر رہی تھی کہ اس غیر متوقع افتاد نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ اس نے گھبرا کر دوپٹہ اوڑھا اور غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے زین کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں رات بھر کے جاگنے کے آثار اور عجیب سی وحشت تھے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ میں نے کل رات کہہ دیا تھا نا کہ میں تمہیں نہیں جانتی۔ ایمان نے اسے دھکیل کر باہر نکالنا چاہا، مگر زین نے آنی مضبوط سے دروازے کے فریم پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا اور زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ جھوٹ بولنا بند کرو ایمان، میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے پہچاننے سے انکار کیا۔ تم اتنی سنگدل کیسے ہو سکتی ہو کہ اپنے خون کو، اپنے کزن کو پہچاننے سے ہی مکر جاؤ؟ میں پچھلے 5 سالوں سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میری حالت دیکھو، میرا پچھتاوا دیکھو۔ زین کی آواز میں دکھ اور شکوہ تھا، مگر یہ سنتے ہی ایمان کا ضبط کسی شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایسا طوفان امڑ آیا جس نے زین کو بھی ایک پل کے لیے لرزا دیا۔ جان بوجھ کر نہیں پہچانا میں نے تمہیں۔ کیوں پہچانوں؟ کس رشتے سے؟ تم وہی ہو نا جس کی وجہ سے مجھے بد کردار کہہ کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ اگر اس منحوس رات تم مجھے اپنے کمرے میں نہ لے کر جاتے تو شاید میری زندگی میں اتنی برباد نہ ہوتی۔ تم میرے مجرم ہو زین انصاری۔ تمہارا یہ پچھتاوا، یہ معافیاں میرے ان زخموں کا مداوا نہیں کر سکتی جو تمہاری ماں نے میری روح پر لگائے ہیں۔ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ایمان چیخ رہی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زین نے صفائی دینے کے لیے منہ کھولا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بے قصور تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی، مگر ایمان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ کچھ بھی سننے کی روادار نہیں تھی۔ اس نے زین کو بازو سے پکڑ کر پوری قوت سے باہر دھکیلا اور دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند کر دیا۔ زین بند دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ راکھ کے نیچے دبی چنگاری اب شعلہ بن چکی ہے جسے بجھانا اب اس کے بس کی بات نہیں۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا خوشگوار موسم بھی ایمان کے اندر کی گھٹن
کم کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ کل والے واقعے کے بعد شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور آج جیسے ہی وہ کیمپس میں داخل ہوئی اسے اپنی پرس پر وہی چبھتی ہوئی نگاہیں محسوس ہوئیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر زین موجود تھا، جو اپنی ضد پر قائم اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ایمان نے اسے نظر انداز کر کے اپنے قدم تیز کر دیے اور لائبریری کی طرف جانے والے راستے پر مڑ گئی، مگر زین نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا۔ راستہ چھوڑے میرا، آپ یونیورسٹی کے اندر تماشا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ایمان نے دانت پیس کر دبی ہوئی آواز میں کہا، تاکہ پاس گزرتے اسٹوڈنٹس متوجہ نہ ہوں، مگر زین کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ جب تک تم میری بات نہیں سنو گی میں راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا حق ہے تم پر، میں کزن ہوں، تمہارا کوئی غیر نہیں۔ زین نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو ایمان نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا۔ اسی اثنا میں اینڈریو، جو دور سے ہی منظر دیکھ رہا تھا، تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ ایمان کے چہرے پر خوف اور پریشانی دیکھ کر اینڈریو کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زین کو سینے پر ہاتھ مار کر پیچھے دھکیلا۔ اوئے، کون ہو تم؟ اور اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ دور رہو اس سے۔ اینڈریو کی آواز خاصی بلند تھی، جس نے وہاں موجود طلبہ کو متوجہ کر لیا۔ زین، جو پہلے ایمان کی بے رخی پر سلگ رہا تھا، ایک غیر ملکی لڑکے کی مداخلت پر بھڑک اٹھا کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم بیچ میں مت پڑو انگریز کے بچے۔ زین نے اسے تنبیہ کی، مگر اینڈریو ایمان کے لیے حفاظتی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ بات تو تڑاک سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ زین نے اینڈریو کو گریبان پکڑ لیا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کیمپس کی سیکیورٹی فوراً حرکت میں آ گئی اور پولیس کو طلب کر لیا گیا۔ سائرن کی آوازوں نے ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بدنامی کے خوف سے کانپنے لگی، جس رسوائی سے وہ بھاگتی پھر رہی تھی۔ آج زین نے سرے بازار سے اسی تماشے کا حصہ بنا دیا تھا۔ تھانے کا ماحول انتہائی حبس زدہ اور پریشان کن تھا۔ ایمان ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اینڈریو باہر بینچ پر بیٹھا اپنا زخمی ہونٹ سہلا رہا تھا، جبکہ زین کو پولیس نے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے باوجود زین کے چہرے پر پچھتاوے کے بجائے ایک عجیب سی ضد تھی۔ ایمان جانتی تھی کہ اگر یہ بات میڈیا، یونیورسٹی انتظامیہ تک باضابطہ FIR کی صورت میں پہنچی تو اس کا تعلیمی کریئر اور بزنس دونوں متاثر ہوں گے۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور اینڈریو کے پاس گئی۔ پلیز اینڈریو، میرے لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دو، میں نہیں چاہتی کہ بات آگے بڑھے۔ کوئی کیس فائل مت کرو۔ اینڈریو، جو غصے میں تھا، ایمان کی منت سماجت اور اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی دیکھ کر پگھل گیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی کہ وہ زین کے خلاف شکایات درج نہیں کرائے گا، مگر اصل مسئلہ تو زین تھا، جو اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ ایمان ضبط کا کڑوا گھونٹ بھر کر حوالات کی طرف بڑھی۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑے زین نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھ لیا ایمان، تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی حالات ہمیں اتنا ہی قریب لائیں گے۔ ایمان نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم چاہتے کیا حسین؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا رہے ہو؟ اینڈریو شکایت واپس لینے پر تیار ہے۔ تم بھی اس تماشے کو اب ختم کرو اور معافی مانگ کر معاملہ رفع دفع کرو۔ زین نے سلاخوں پر ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ختم کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھ سے ملنا ہوگا، اکیلے میں اور سکون سے۔ میری پوری بات سننی ہوگی۔ اگر تم راضی ہو تو میں ابھی اس انگریز سے صلح کر لیتا ہوں، ورنہ مجھے جیل میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر یاد رکھنا تمہارا نام میرے ساتھ اچھلے گا۔ ایمان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور بے بسی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ملوں گی، مگر اس کے بعد تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے، وعدہ کرو۔ زین نے گہری سانس لی۔ وہ بات کی بات ہے، ابھی مجھے یہاں سے نکالو۔ ایمان نے پولیس افسر سے بات کی اور یوں ایک طویل اور ذلت آمیز دن کا اختتام اس جبر بھرے معاہدے پر ہوا کہ وہ اپنے مجرم کی صفائی سننے پر مجبور تھی۔ لندن کے ایک مہنگے اور پرسکون ریسٹورانٹ کے کونے والی میز پر فضا انتہائی بوچھل اور حبسدہ تھی۔ موم بتیوں کی لرزتی ہوئی روشنی زین اور ایمان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔
ذہن کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں ایسی عاجزی تھی جو ایمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. ایمان، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو، اور تمہاری نفرت بجا ہے. میں اس رات کی صفائی نہیں دوں گا، کیونکہ جو بھی ہوا وہ غلط تھا. مجھے تمہیں اپنے کمرے میں نہیں لے کر جانا چاہیے تھا. میں اپنی اور تمہاری حدود بھول گیا تھا، اور اسی بھول کی سزا تم نے بھگتی. ذہن نے نظر اٹھا کر ایمان کے اسپاٹ چہرے کی طرف دیکھا جہاں تاثرات کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا. وہ پتھر کی مورت بنی اس کی باتیں سن رہی تھی. ذہن نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے بات جاری رکھی. مگر خدا گواہ ہے ایمان، جیسے ہی تم گھر سے نکلی میں پاگل ہو گیا تھا. میں نے ان 5 سالوں میں خود کو بہت کوسا ہے. میں نے مومانی، سمرا سب سے لڑائی کی. پورا پاکستان چھان مارا صرف ایک بار معافی مانگنے کے لیے. اور اب جب تم مل گئی ہو تو میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا. اس نے جذباتی ہو کر میز پر رکھا ایمان کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ایمان نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اس کی آنکھوں میں سرد مہرے تھی. آپ کی معافیاں اور آپ کے پچھتاوے پھر ان سالوں کا حساب نہیں دے سکتے ذہن صاحب. آپ نے کہا تھا آپ کیا چاہتے ہیں. ذہن نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری. میں تمہیں چاہتا ہوں ایمان. میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. میں تمہارے سر پر وہ چھت واپس لانا چاہتا ہوں جو میری وجہ سے چھینی تھی. یہ سنتے ہی ایمان کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری. اس نے اپنا پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئی. ناممکن. زمین اور آسمان تو مل سکتے ہیں مگر ایمان اور زین انصاری نہیں. جو عزت کی چھت آپ دینا چاہتے ہیں وہ مجھے اب نہیں چاہیے. میرے پاس اپنی چھت ہے اور میں اس میں بہت خوش ہوں. بہتر ہوگا آپ اپنے راستے پر واپس لوٹ جائیں. وہ اسے وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی. ذہن مٹھیاں بھینچے اسے جاتا دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں شکست نہیں بلکہ ایک ضدی عزم تھا. تم میری ہی ہو ایمان، اور میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. اسی شام ایمان کے اپارٹمنٹ میں زندگی اپنے پورے جوش کے ساتھ رواں دواں تھی. ہال میں مدھم موسیقی چل رہی تھی اور ایمان اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. میز پر کھانے پینے کی اشیاء اور کچھ مشروبات کی بوتلیں رکھی تھی جو وہاں کے کلچر کا حصہ تھی. اچانک اپارٹمنٹ کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور ذہن کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. ایمان جو جینز اور ٹاپ میں ملبوس تھی اور اینڈریو کے ساتھ بیٹھی تھی اسے دیکھ کر ذہن کے اندر کا روایتی مرد جاگ اٹھا. وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں آیا اور موسیقی بند کر دی. کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا. یہ کیا تماشا ایمان؟ ذہن کی آواز غصے سے گرجی. تم اپنی اقدار، اپنی حدود سب بھول گئی ہو. ہمارے خاندان کی لڑکیاں سے غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب و کباب کی محفلیں نہیں سجاتی. ایمان جو اس کی اچانک آمد پر ہکا بکا رہ گئی تھی اب غصے سے کھڑی ہو گئی. تم ہوتے کون ہو میرے گھر میں گھس کر مجھے لیکچر دینے والے؟ ہاں، یہ میری زندگی ہے، نکلو یہاں سے. ایمان نے انگلی کے اشارے سے دروازہ دکھایا مگر ذہن نے غصے میں آ کر میز پر پڑی وسکی کی بوتل اٹھا کر دیوار پر دے ماری. کانچ کے ٹکڑے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے اور دوستوں میں بھگدڑ مچ گئی. خبردار جو کسی نے اب اس گھر میں قدم رکھا. ذہن نے وہیں لگی بڑی LCD اسکرین کو بھی ایک زوردار مکے سے توڑ دیا. اس کی وحشت دیکھ کر سب سہم گئے. اینڈریو نے آگے بڑھ کر ذہن کو روکنا چاہا. تم پاگل ہو گئے، میں پولیس کو بلا رہا ہوں. مگر ذہن نے اسے دھکا دے کر صوفے پر گرایا. ایمان خوفزدہ ہو کر بیچ میں آ گئی. اسے ڈر تھا کہ ذہن اینڈریو کو نقصان نہ پہنچا دے. جاؤ یہاں سے اینڈریو، پلیز سب چلے جاؤ، میں اسے ہینڈل کر لوں گی. ایمان نے ہاتھ جوڑ کر دوستوں کو جانے کا کہا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نجی زندگی کا مزید تماشا بنے. دوست ڈرتے ڈرتے وہاں سے کھسک گئے اور اب اپارٹمنٹ میں صرف بکھرا ہوا سامان، خوفزدہ ایمان اور جنونی ذہن رہ گئے. خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی. ذہن کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں. ایمان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا. اس نے کبھی بھی ذہن کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا. یہ پچھتانے والا ذہن نہیں تھا، یہ کوئی اور ہی شخص تھا جسے اپنی ملکیت پر کسی اور کا سایہ بھی گوارا نہیں تھا. کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں میری زندگی کو عذاب بنا رہے ہو؟
ایمان نے روتے ہوئے کہا چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں اب سچ میں پولیس کو فون کر دوں گی کہ تم نے میرے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی ہے۔ زین نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی بے خوفی اور جنون تھا۔ کرو فون، بلاؤ پولیس کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر میں تمہیں ان لوگوں کے درمیان نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور اب میں تمہیں سدھار کر ہی دم لوں گا۔ زین کے لہجے میں جو حتمی فیصلہ تھا اس نے ایمان کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی وحشت بتا رہی تھی کہ وہ اب دلیل یا منت سے ماننے والا نہیں۔ ایمان کو اپنی عزت اور جان خطرے میں لگنے لگی۔ وہ تیزی سے مڑی اور اپنے بیڈ روم میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور باہر زین کی بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی جو لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ گیا نہیں ہے، وہ وہیں ایک شکاری کی طرح ہے جو اپنے شکار کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ایمان نے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی اور اسے اپنی ماڈرن زندگی، اپارٹمنٹ، سب کچھ ایک کمزور قلعہ لگ رہا تھا جو زین کے جنون کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ وقت کا دریا اپنی موج میں بہتا رہا اور لندن کی یکبستہ ہوائیں ایمان کے دل کی برف کو پگھلانے میں ناکام رہی۔ زین اس رات کے ہنگامے کے بعد واپس پاکستان چلا گیا تھا، مگر اس کی واپسی اس کی ہار نہیں بلکہ ایک نئی اور خطرناک بساط بچھانے کی تیاری تھی۔ ایمان نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لگا شاید زین اس کی بے رخی سے تنگ آ کر اپنے جنون سے باز آ گیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ شکاری جب خاموش ہوتا ہے تو وہ وار کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ایمان کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور وہ اب لندن میں ہی سیٹل ہونے کا سوچ رہی تھی کہ ایک رات اس کے فون کی گھنٹی نے اس کی دنیا ہی ہلا دی۔ دوسری طرف اس کی کمپنی کا مینیجر تھا جس کی آواز میں گھبراہٹ اور خوف نمایاں تھا۔ میڈم، غضب ہو گیا، کمپنی دیوالیہ ہونے جا رہی ہے، ٹیکس فراڈ کا بہت بڑا الزام لگا ہے اور حکومت ہمارے تمام اثاثے منجمد کر رہی ہے۔ اگر آپ فوراً پاکستان نہ آئیں اور دستخط نہ کیے تو شائستہ بیگم کی زندگی بھر کی کمائی نیلام ہو جائے گی۔ شائستہ بیگم کا نام سنتے ہی ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بزنس محض دولت نہیں تھی بلکہ اس کی ماں جیسی محسنہ کی امانت تھی۔ وہ کیسے سے برباد ہوتے دیکھ سکتے تھے؟ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اگلی ہی فلائٹ بک کروائی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس جال میں پھنسنے جا رہی اس کے تانے بانے 7 سمندر پار بنے جا چکے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی حبسدہ ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹرمینل سے باہر نکلی جہاں اس کا مینیجر کو بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھنا تھا، مگر وہاں ایک سیاہ رنگ کی پراڈو اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ سمجھ پاتی پچھلا دروازہ کھلا اور 2 مضبوط جسامت والے گارڈز نے اسے زبردستی گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ ایمان کی چیخ گاڑی کے شیشوں میں دب کر رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی! کون ہو تم لوگ؟ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص نے مڑ کر دیکھا تو ایمان کی رگوں میں خون جم گیا۔ وہ زین انصاری کا خاص ملازم تھا جسے وہ بچپن سے جانتے تھے۔ گاڑی پوری رفتار سے ڈیفنس کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور ایمان کو اپنی بے بسی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اسے فوراً زین کی وہ دھمکی یاد آئی کہ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ گاڑی ایک نامعلوم اور سنسان علاقے میں واقع ایک فلیٹ کے باہر رکی۔ ایمان کو کھینچتے ہوئے اوپر لے جایا گیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ زین انصاری صوفے پر ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ خوش آمدید ایمان، اپنی اصلی گھر میں۔ زین نے اسے دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ سب کیا ہے زین؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جانے دو مجھے، ایمان نے دھاڑ کر کہا، مگر زین نے اٹھ کر آہنی گرفت میں اس کا بازو جکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں بولا، یہ نکاح نامہ ہے ایمان، اور تم اس پر خاموشی سے دستخط کرو گی، کیونکہ اگر تم نے انکار کیا تو وہ دیوالیہ پن جو بھی صرف ایک افواہ ہے حقیقت بن جائے گا۔ تمہاری ماں کی نشانی، وہ بزنس، وہ جائیداد، سب خاک میں ملا دوں گا میں۔ میرے ایک اشارے پر تمہارا مینیجر سب کچھ سرکاری تحویل میں دے دے گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، شائستہ بیگم کی عزت بچانی ہے یا اپنی انا۔ زین نے اس کی کمزوری پر وار کیا تھا۔
ایمان کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا، شائستہ بیگم کی روح کو تکلیف پہنچانے کا تصور بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے ذہن کو دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ صرف جیتنے کا جنون تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ قبول ہے کہ الفاظ اس کے حلق سے کانٹوں کی طرح نکلے۔ نکاح ہوتے ہی ذہن نے اطمینان کا سانس لیا۔ مولوی اور گواہ رخصت ہو کر فلیٹ میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ ایمان گھٹنوں کے بل قالین پر گر گئی، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ذہن اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش کی۔ رو مت ایمان، میں یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، تم سیدھے طریقے سے نہیں مان رہی تھی تو مجھے ٹیڑھا راستہ اپنانا پڑا۔ ایمان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، تم نے میری مجبوری کا سادہ کیا، یہ نکاح نہیں جبر ہے، میں تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ ذہن کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے ایمان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تسلیم کرنا پڑے گا ایمان، کیونکہ اب تم قانونی اور شرعی طور پر میری ہو اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں۔ اس رات ذہن نے اس کی مرضی کے خلاف اپنی حاکمیت کی مہر ثبت کر دی۔ ایمان کی مزاحمت اور آنسو اس کی انا کی تسکین کے آگے بے معنی ٹھہرے۔ وہ رات ایمان کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیتناک رات تھی، جہاں اس نے اپنی روح کو مرتے ہوئے محسوس کیا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو ایمان بستر پر بے جان پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی، زندگی کی رمق جیسے اس میں ختم ہو چکی تھی۔ ذہن واش روم سے فریش ہو کر نکلا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں گھر جانا ہے، اس نے حکم دیا۔ ایمان خاموشی سے اٹھے اور اس نے ذہن سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس ایک روبوٹ کی طرح تیار ہو گئی۔ جب وہ بڑی گاڑی میں بیٹھی تو اس نے اپنا فون آن کیا۔ اس پر مینیجر کا میسج تھا، معاف کر دیں میڈم، ذہن صاحب نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر وہ جھوٹی کال کروائی تھی۔ کمپنی بالکل ٹھیک ہے۔ ایمان نے میسج پڑھ کر موبائل بند کر دیا، اس کے لبوں پر ایک زہر خوند مسکراہٹ آئی۔ تو یہ قیمت تھی اس کی آزادی کی، ایک جھوٹ۔ ذہن اسے لے کر اس حویلی میں پہنچا جہاں سے اسے 5 سال پہلے دھتکارا گیا تھا۔ لاؤنج میں مومانی نصرت بیگم سمرا اور دیگر گھر والے موجود تھے۔ ایمان کو ذہن کے ساتھ دیکھ کر ان کے چہروں پر رنگ آ گیا، مگر یہ رنگ شرمندگی کا نہیں بلکہ لالچ کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ایمان ارب پتی ہے۔ نصرت بیگم نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے آگے بڑھ کر ایمان کو گلے لگانا چاہا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ ایمان بت بنی کھڑی رہی، اس نے نہ مومانی کو گلے لگایا نہ ہی کوئی جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری تھی جس نے نصرت بیگم کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ذہن نے آگے بڑھ کر کہا، ماں، ایمان میری بیوی ہے اور اب اس گھر کی مالکن بھی، اسے عزت دینی ہوگی۔ پھر اس نے ایمان کی طرف دیکھا، چلو میں تمہیں تمہارے الگ گھر لیے چلتا ہوں، میں جانتا ہوں تم یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ایمان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ ذہن کے ساتھ چل پڑی۔ ذہن اسے ایک نئے اور خوبصورت بنگلے میں لے آیا جو اس نے خاص ایمان کے لیے خریدا تھا۔ وہاں پہنچ کر ذہن نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ دیکھو ایمان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم مجھے دل سے قبول کر لو، میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔ ایمان نے اپنا ہاتھ آہستگی سے چھڑایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظریں ویران تھیں۔ محبت جس جذبے کی بنیاد دھوکے اور زبردستی پر ہو، اسے محبت نہیں، ہوس کہتے ہیں ذہن صاحب۔ آپ نے میرا جسم قید کر لیا مگر میری روح کو آپ کبھی نہیں پا سکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ذہن لاؤنج میں اکیلا کھڑا رہ گیا، اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جیت کر بھی وہ شاید ہار چکا ہے۔ ایمان کی وہ خاموشی اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھیں اس کے دل میں کانٹے کی طرح سے چبھنے لگی تھی۔ یہ اس کی جیت کا جشن نہیں بلکہ اس کی محبت کا ماتم تھا۔ نئے گھر کے وسیع دیواروں میں ایک ایسی مہیب خاموشی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے جو کسی بھی شور سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ یہ گھر نہیں، ایک ایسا اعلیٰ ترین قید خانہ تھا جہاں مکینوں کے دل ویران تھے۔ شادی کے ابتدائی ایام میں تو ذہن کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ ایمان کی ہر تلخ بات اور نفرت کو اپنی مسکراہٹ کے حصار میں قید کرتا رہا، مگر ایمان کی انا کا بت کسی سنگلاخ چٹان کی طرح قائم رہا۔ اسے روز ایک ہی جملہ دہراتی کہ زبردستی کا رشتہ ہے ذہن، آپ میرا جسم قید کر سکتے ہیں مگر روح نہیں۔ ذہن سنتا اور چپ چاپ نکل جاتا۔
مگر پھر اچانک زین کے رویے میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ وہ طوفان جو ایمان کی زندگی تہہ و بالا کرنے آیا تھا یکدم تھم گیا۔ زین کی وہ دیوانگی، وہ منتیں اور وہ پیار بھری نگاہیں سب غائب ہو گئیں۔ اب وہ وقت پر گھر آتا مگر ایمان کے کمرے کا رخ کرنے کے بجائے سیدھا اپنی اسٹڈی میں بند ہو جاتا۔ کھانے کی میز پر اس کا رویہ اتنا رسمی ہوتا جیسے وہ اپنی بیوی سے نہیں کسی اجنبی سے مخاطب ہو۔ ایمان نے شروع میں سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ اس عذاب سے جان چھوٹی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ فتح اسے شکست لگنے لگی۔ عورت کی فطرت عجیب ہے، وہ مرد کی توجہ سے تو اکتا سکتی ہے مگر اس کی لا تعلقی اسے مار دیتی ہے۔ گھر میں پھیلی وحشت ناک خاموشی اب ایمان کو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ وہ چھپ کر زین کو دیکھتی جو اخبار میں گم رہتا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ طلب نہیں تھی جو پہلے ایمان کو خوفزدہ کرتی تھی، مگر اب اس طلب کی غیر موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کا دل وسوسوں کا شکار ہونے لگا۔ کیا زین کو جنون صرف اسے پانے تک تھا؟ کیا وہ ایک پرانے کھلونے کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال چکا تھا؟ ایمان کے انا کا شیشہ اب کرچی کرچی ہو کر بکھرنے لگا۔ زین کی بے اعتنائی اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ زندگی اس حبس میں گزر رہی تھی کہ قدرت نے ایمان کی زندگی کے بساط پلٹ دی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ عجیب سی تھکن اور بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی سر چکرانا معمول بن گیا۔ شک کی بنیاد پر جب اس نے ٹیسٹ کیا تو نتیجہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ امید سے تھی اور زین انصاری کی نشانی اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ پہلا رد عمل شدید انکار کا تھا۔ میں اس زنجیر کو پاؤں میں نہیں ڈال سکتی، میں اس بچے کو نہیں جنم دوں گی۔ انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر اس نے کلینک جانے کا فیصلہ کیا تاکہ زین سے آخری تعلق بھی ختم ہو جائے، مگر جیسے ہی وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلنے لگی اس کے قدم منو وزنی ہو گئے۔ ہاتھ غیر ارادی طور پر پیٹ پر گیا جہاں ایک ننھی سی جان سانس لے رہی تھی۔ ممتا، وہ جذبہ جو بڑی سے بڑی نفرت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ وہیں قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ صرف زین کا خون نہیں ہے، میرا بھی تو خون کا حصہ ہے۔ میں قاتل کیسے بن سکتی ہوں؟ نفرت ہار گئی تھی اور ممتا جیت گئی۔ اب اگلا مرحلہ زین کو بتانے کا تھا۔ دل میں ایک مہم سی امید جاگی کہ شاید یہ خبر جمی برف پگھلا دے، شاید زین پھر سے وہی پرانا زین بن جائے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ زین کی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ زین فائل میں سر جھکائے بیٹھا تھا، ہٹ پر سر اٹھایا تو آنکھوں میں وہی اجنبیت تھی۔ جی ایمان، کچھ چاہیے؟ لہجہ اتنا سپاٹ کہ ایمان کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ مروڑتے ہوئے کہا، زین میں امید سے ہوں۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ ایمان کی نظریں زین کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ زین خوشی سے گلے لگا لے گا یا کم از کم مسکرائے گا، مگر زین نے گہری سانس لی اور اطمینان سے سر ہلا دیا۔ مبارک ہو، اچھی خبر ہے۔ اپنا خیال رکھنا، میں ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ کروا دوں گا۔ اور کچھ؟ ایمان کو لگا کسی نے اسے تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا۔ باپ بننے کی خبر پر اتنا رسمی رویہ؟ وہ چیخ پڑی، آپ خوش نہیں ہیں زین؟ زین نے فائل دوبارہ اٹھا لی اور بغیر دیکھے کہا، خوش کیوں نہیں ہوں گا، میرا خون ہے۔ لیکن تم تو اس رشتے سے خوش نہیں تھی نا، تو پھر میں اپنی خوشی کا اظہار کر کے تم پر بوجھ کیوں ڈالوں؟ یہ تمہاری زندگی ہے، جیسے چاہو پرسکون رہو۔ زین کا ہر لفظ پگھلے سیسے کی طرح ایمان کے کانوں میں اترا۔ اسے اپنی اوقات کا احساس ہو گیا۔ وہ جس زوم میں تھی زین اس کے بغیر مر جائے گا، وہ زوم ہی ٹوٹ چکا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ آنسو چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ کمرے میں آ کر وہ منہ چھپا کر روتی رہی۔ آج اسے شدت سے زین کی اس زبردستی کی یاد آئی جب وہ اس کے لیے دنیا سے لڑ گیا تھا۔ آج وہ توجہ کی بھیک مانگ رہی تھی اور خیرات میں صرف سرد مہری ملی تھی۔ اگلے چند ہفتے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ زین فرض نبھا رہا تھا، دوا اور خوراک کا خیال رکھتا مگر ایک روبوٹ کی طرح۔ یہ مہذب ذہن ایمان کو اندر سے مار رہا تھا۔ ایک شام باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور ایمان لاؤنج میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ زین سیڑھیاں اتر کر آیا، کافی کا مگ ہاتھ میں تھا۔ اسے نظر انداز کر کے صوفے پر بیٹھنے لگا کہ ایمان پلٹی۔ بس بہت ہو گیا زین؟ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جس نے زین کے قدم روک دیے۔ کیا ہوا؟ زین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا آپ پوچھ رہے ہیں؟ ایمان روتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ یہ کیا ناٹک ہے، یہ لا تعلقی، یہ اجنبیت؟ مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ میں تو تمہیں اسپیس دے رہا ہوں۔ ایمان، تم یہی کہتی تھی نا میرا جنون تمہارا دم گھوٹتا ہے؟ زین نے سکون سے جواب دیا جس نے ایمان کے ضبط کو آگ لگا دی۔ نہیں چاہیے ایسی اسپیس،
مجھے وہ پرانا ذہن چاہیے جو مجھ سے لڑتا تھا، مجھ پر حق جتاتا تھا۔ مجھے آپ کی شرافت زہر لگ رہی ہے، بولے نا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ نڈھال ہو کر اس کے سینے پر مکے برسانے لگی اور پھر وہیں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی انا کا بت ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، کمرے میں صرف ایمان کی سسکیوں کی گونج تھی۔ زین نے مک رکھا اور اس کے چہرے سے سنجیدگی کا نقاب اترا۔ وہی پرانی شدید محبت ہوتا ہے۔ اس نے تڑپ کر ایمان کو حصار میں لیا۔ میری جان۔ زین کی آواز بھاری تھی اور اس نے ایمان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور بھیگی آنکھوں کو چوم لیا۔ میرا عشق ہار نہیں سکتا تھا ایمان، بس مجھے تمہیں جیتنے کے لیے اپنی انا کو ہرانا تھا۔ مجھے خود کو مارنا پڑا تھا کہ تم زندہ ہو سکو۔ ایمان نے حیرت سے دیکھا، تو یہ سب ڈرامہ تھا؟ زین کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ میں تم سے ناراض ہو کر کہاں جا سکتا ہوں؟ تم نے خوشخبری سنائی تو دل سینے سے نکل کر ناچنے کو تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں پگھل گیا تو تمہاری انا پھر سے کھڑی ہو جائے گی۔ تمہیں احساس دلانا ضروری تھا کہ زین کے بغیر ایمان کچھ نہیں ہے۔ ایمان کو شدید ندامت اور زین کی دانشمندی پر پیار آیا۔ اس نے سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میں بہت بری ہوں زین، مجھے معاف کر دیں۔ زین نے انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ ماضی کی بات نہیں ایمان، آج ہم نے نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ دیکھو موسم بھی ہمارے ملن کا جشن منا رہا ہے۔ زین نے اسے سینے سے لگایا تو ایمان نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ برسوں کی مسافت کے بعد اپنی پناہ گاہ میں پہنچ گئی۔ باہر بارش تیز تھی مگر اندر محبت کی ایسی گرم جوشی تھی جس نے تمام فاصلوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ نفرت اور غلط فہمیوں کی راکھ سے عشق کا الاؤ بھڑک اٹھا تھا، جس کی روشنی میں اب ان کا مستقبل جگمگا رہا تھا۔ سچ ہے کہ جب عشق اپنا حق مانگتا ہے تو انا کی بلند و بالا برج لمحوں میں زمین بوس ہو جاتے ہیں۔